شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم وہ صدق مولانا رسول الکریم. معزز سامعین، آج ہم سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں میں کہ یقین کے جو ہے نا ایمان کے لیے، لفظ ایمان کے لیے یہ لازم ہے، 4 چیزیں لازم ہیں: صبر، یقین، عدل اور جد و جہد کرنا ظالموں کے ساتھ، ظالموں کو ظلم سے روکنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی زندگی میں 13 سال ایمان سکھائے. ایمان میں یہ 4 چیزوں کے اوپر پریکٹس ہوئی. صبر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کا سر ہے. اسی طرح یقین ایمان کا قلب ہے، اور جب تک یقین نہیں ہے کوئی بھی چیز کا اس دنیا میں فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ عز و جل یقین کے بارے میں قرآن کریم فرقان الحمید میں 28 جگہ اس کا ذکر فرمائے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ حجر جو قرآن کریم کا 15واں سورہ ہے، اس کی آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنے رب کی تعریف اور تسبیح کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ. اور پھر فرماتے ہیں کہ اتنی عبادت کر، یعنی عبادت کا کمال سجدہ ہے، اور سجدہ اس طرح سے مسلسل یعنی کنٹینیوس رہے، بس مسلسل اتنی عبادت کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی عبادت کر کہ انسان کو یقین آ جائے. اگر یقین دنیاوی زندگی میں یقین آ گیا، یقین کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ تم نماز پڑھتے وقت یہ دیکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. چونکہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ تم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب ہم یہ بات کے اوپر یقین رکھیں گے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہم معمولی ایک چھوٹے موٹے آفیسر کے سامنے جا کے کیسا ایک دم سیٹ رائٹ الرٹ بیٹھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں یہ تو رب کائنات ہے. جب ہم کو یقین ہوگا کہ اللہ عز و جل ہم کو دیکھ رہا، تو ویسے بھی ہم جو ہے نا بالکل ادب اور احترام سے خشوع و خضوع کے ساتھ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ نماز ادا کریں گے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ حتیٰ یاتیک الیقین، یعنی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے دنیا میں. یعنی دنیا میں یقین آنے کا مطلب مشاہدہ ہو جائے، دکھ جائے. نہیں تو پھر اتنی عبادت کر کے موت آ جائے، اور موت جو ہے نا سارے پردوں کو ہٹا دیتی ہے، تو مشاہدہ ہو جاتا ہے. تو غائب جو ہے نا یقین کی یہ منزل انسان کو پیدا کرنا ہے. علم کا وہ کمال ہے، یقین کی منزل علم کا وہ کمال ہے جہاں غیب حاضر یعنی شاہد سے بدل جائے، جہاں غیب نہ رہے، حاضر ہو جائے. اگر علم یہ مشاہدہ دنیا میں عطا کرے تو وہ یقین ہے، مگر موت یہ مشاہدہ عطا کرے تو وہ موت یقین ہے. اس لیے کہ موت قفس کے دروازے کو کھول دیتی ہے اور روح کو آزاد کر دیتی ہے، اور جو چیزیں زندگی میں حجاب میں ہوتی ہیں وہ سامنے لاتی ہیں. انسان کو ہر
شے سے آگاہ کر دیتی ہے جس سے وہ دنیا میں بے خبر تھا۔ یقین بڑی دولت ہے۔ اگر یقین کو سمجھنا ہو تو اس کی ضد کو سمجھو۔ اس کی ضد کیا ہے؟ شک ہے۔ یقین کی ضد شک ہے۔ اگر شک نہیں ہے تو پھر یقین ہے، پھر شک ہے تو پھر شک ہے، یقین نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس سبجیکٹ کا، یہ یقین کا، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتاب الہی کی شروعات میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ سمجھے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ شروع کے سورے میں ہی آپ یہ بات بتا دے رہے ہیں کہ یعنی شک نہیں ہے، اس میں عیب بھی نہیں ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو یقین کی اتنی امپورٹنس ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا آپ کو۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ کی ابتدا میں صاحبان، اللہ تعالیٰ کیا کرے سورہ بقرہ کی ابتدا میں صاحبان ایمان کی تعریف کرے، 3 حصوں میں تعریف کرے اللہ تعالیٰ۔ صاحبان ایمان کی تعریف، اس کے بعد کافروں کی تعریف، اس کے بعد تعریف کا مطلب یہ ہے کہ انٹروڈکشن، ان کے بارے میں کہنا، اور تیسرے وہ لوگ کی تعریف کرے جو کبھی کفار کے پاس جاتے ہیں اور کبھی مسلمان کے پاس جاتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ کبھی ان کی باتیں سنیں، کبھی ان کی باتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک قسم بتا دی ہے قرآن کریم میں، 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈیوائڈ کر دیے، تقسیم کر دیے۔ یہ 3 چیزوں کا جو ہے نا معاملہ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اب جیسا انسان کے جسم کے 6 کنڈیشنز ہیں۔ ایک کنڈیشن یہ رہتا کہ وہ سوتے یعنی نیند میں ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے۔ دوسرا کنڈیشن وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ تیسرا کنڈیشن یا تو انسان زندہ ہے، چوتھا کنڈیشن یا انسان مردہ ہے۔ 5واں کنڈیشن انسان صحت مند ہے یا انسان بیمار ہے۔ اسی طرح روح کی بھی 6 کنڈیشنز ہیں۔ نمبر 1، روح کی زندگی علم ہے۔ روح اگر زندہ ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ علم ہے۔ روح کی موت جہالت ہے۔ روح کے لیے نیند غفلت ہے، تیسری کنڈیشن۔ چوتھی کنڈیشن روح کے لیے بیداری یعنی جاگنا، کوشش ہے، وہ کوشن ہے۔ ہر وقت جب جاگتی ہے تو وارننگ کرتے رہتی ہے، سمجھ جاؤ، انفارم کرتے رہتی ہے، ہوشیار ہو جاؤ، جانے کا وقت آ رہا ہے، تیاری کر لو۔ روح کی 5ویں کنڈیشن ہوتی ہے بیماری۔ بیماری کیا ہے؟ شک ہے۔ روح کی بیماری شک ہے، دل کی بیماری بھی شک ہے۔ روح کی صحت یقین ہے، یقین ہے۔ روح اگر صحت مند ہے تو یقین ہے۔ جب انسان کو یہ دولت مل جاتی ہے تو اس کی روح صحت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایمان کے لیے یہ لازم ہے، پھر ایک بار بولتا ہوں کہ ایمان کے لیے لازم ہے کہ صبر، یقین، عدل و ظالموں سے لڑنا، ظالموں سے جہاد کرنا۔ یقین کا کمال ابراہیم علیہ السلام کو تھا کہ آگ میں بیٹھ گئے اور جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا ہٹ جاؤ، میرا خالق تم سے بہتر جانتا ہے وہ کب میری مدد کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قل نار کونی بردن علی ابراہیم، اے آگ گلزار ہو جاؤ ابراہیم کے لیے۔ یہ یقین تھا، یعنی یہ یقین کا کمال ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا۔ پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک فرزند طلب کرے، پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد پھر خواب دیکھے بڑے ہونے کے بعد کہ بھائی ذبح کر رہے ہیں،
تو بیٹے سے کہا بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو اسماعیل نے کہا کہ بابا میں تیار ہوں. بابا میں تیار ہوں. اتنا یقین تھا اسماعیل علیہ السلام کو بھی کہ باپ کا خواب سچا ہے. یہ بھی یقین، یہ یقین ابراہیم کی میراث ہے، ابراہیم کے گھر کی میراث ہے. تو اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے. انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا بابا یہ خواب ہے نا، آپ خواب ہی تو دیکھیں. نہیں، ان کو یقین تھا یہ خواب نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے وہ اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو گئے. یقین اگر انسان کو نہیں ہے بھائی تو اس کی کوئی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے اسلام تسلیم ہے، ایکسیپٹنس. تسلیم یقین ہے. تسلیم جو ہے یقین ہے، یعنی کنفرمیشن ہے. یقین نام ہے تصدیق کا، یعنی تصدیق کرنا، کنفرم کر دینے کا نام ہے یقین. اسلام نہیں ہے مگر صرف یقین. ہزاروں لاکھوں مرتبہ صبح سے شام تک آپ کلمہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بس 70,000 بار پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ. ارے میرے بھائی 70 کروڑ بار پڑھ لے، مگر ایک بار یقین سے پڑھے تو وہ 70 کروڑ پڑھنے سے زیادہ ایک بار یقین سے پڑھنا کافی ہے. سمجھے بھائی؟ آپ یقین ہے تو سجدے میں بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تم کو، اور اللہ کانسٹنٹلی واچ کر رہا ہے، تمہارے ہارٹ کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہارٹ کی فیلنگ کدھر جا رہی ہے. سمجھے بھائی؟ وہ ایک مرتبہ کلمہ یقین سے پڑھو، وہ قبولیت کی انتہا ہے. ایک مرتبہ نماز یقین سے پڑھو، قبولیت کی انتہا ہے. مسئلہ یہ ہے نا بھائی، بندے کو یقین ہو گیا اگر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں نماز کی حالت میں ہوں، چاہے میں آرام سے بیٹھا ہوں، چاہے میں گھوم رہا ہوں، چاہے میں پھر رہا ہوں، یہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ بندے کو یقین آ جائے کہ میری ہر حرکت پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، پھر کون گناہ کرے گا؟ یہ یقین کی کمی ہی کی وجہ سے ہماری نماز بھی فضول ہے، ہمارا ذکر بھی بغیر یقین کے فضول ہے، اور یقین نہیں ہونے کی وجہ سے ہم 25 گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. جب بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے، ارے معمولی ایک پولیس والا دیکھ رہا بلکہ اس کو یقین رہتا دیکھ رہا تو انہیں ایک دم سیٹائٹ ہو کے جاتا. اب تم کو یہ یقین نہیں کہ پروردگار تمہارا دیکھ رہا ہے، جو پولیس والوں کو بھی دیکھ رہا تم کو بھی دیکھ رہا. جب تک ہم کو یہ بات کا یقین نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یقین کے ساتھ، اور محمد اللہ کے رسول اور ان کے بندے ہیں، یقین کے ساتھ آپ یہ کلمہ پڑھیں گے اور یقین کے ساتھ یہ دیکھتے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھیں گے. آپ کا ہر عمل یہ سوچتے ہوئے آپ نے کرنا ہے یقین سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں خود بخود آٹومیٹیکلی ہر وہ گناہ سے بچ جاؤں گا. اور جب میں گناہ سے بچ جاؤں گا تو نیکی کروں گا، اور دنیا اور آخرت کے لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں رہے گی. ایک یقین انسان کے پاس آ جائے تو دنیا اور آخرت کی دونوں پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ پہ یقین رہتا ہے. اس کو یقین کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کو جو نا 1 لاکھ روپے چاہیے، تو 10 لاکھ روپے ایک آدمی کے پاس ہے بلکہ اس کو یقین ہے، تو انہیں 1 لاکھ روپے کی امید، یقین سے امید پیدا ہوتی ہے. یہ امید ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، یہ امید لے کے اس کے پاس جا رہا ہے کہ 1 لاکھ مجھے مل جائے گا. اسی طرح اگر بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ باری تعالیٰ کے پاس ایسے خزانے ہیں جو کبھی کم نہیں ہوتے، دنیا بھر کو پالتا ہے پھر بھی ایک لوٹا پانی کے اتنا کم نہیں ہوتا اس کا. جب بندے کو یہ یقین رہے گا کہ پروردگار سے ہم کو منگیں گے تو یہ مل جائے گا، آپ یقین سے منگو اور یقیناً ملے گا.
آپ ہر چیز یقین سے کرنا شروع کر دو، آپ کی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آئیں گے۔ آپ گھر سے نکلتے وقت دماغ میں یہی رکھو کہ پروردگار میرے ہر حرکت پہ نظر ہے، کیمرہ چل رہا ہے پروردگار کا۔ تو اس لیے ہم کو کوئی بھی جو ہے نا پریشانی نہیں ہوگی اگر ہم ہر چیز سے بچتے رہیں گے، اور جو ہے نا تھوڑا سا عمل یقین سے ہو تو خیر ہے بھائی، بہتر ہے۔ زیادہ عمل بے یقینی سے کیا فائدہ اس کا؟ بولا عبادت کا شوق ہے بے یقینی سے، اس سے تو اچھا ہے کہ یقین کے ساتھ انسان کو سو جانا چاہے۔ اللہ کو بے یقینی کی عبادت پسند نہیں ہے، اور نہ فرشتے اس کو لے جاتے ہیں، اور نہ انبیاء کو اپنی امتوں کی بے یقینی کی عبادت قبول ہے۔ تو آج کا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چند لوگ پڑھتے ہیں بھائی، اکثر تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے بھی ہیں تو ان کے اندر یقین کا فقدان ہے، کیونکہ ان کا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جاتے رہتا ہے، ایسا ٹھہرتے ہیں وہ جیسا کہ ان کے سامنے کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھ رہا ہی نہیں ان کو، بس اپنے ٹھونگا مارے نکل کے۔ ارے میرے بھائی، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کا مطلب تو نے اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیا ہے، اور جب تو کسی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سے ٹائم لیتا ہے تو وہ ٹائم کے اندر جا کے نماز میں کھڑے ہونا، اور اس سے آپ جو سبجیکٹ کے لیے گئے ہیں وہ پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے بات نہیں کرتے پوری کانسنٹریشن کے ساتھ، اسی طرح نماز میں بھی پورے کانسنٹریشن کے ساتھ آپ بات کرو اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن بھی جو ہے کانسنٹریشن سے پڑھو، آپ جو اللہ تعالیٰ سے نماز میں بات کرتے ہو اس کا قرآن لے کے بیٹھو، آپ کے وہ سارے جوابات اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتا ہے قرآن کے ذریعے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یقین کی دولت کو حاصل کرو۔ تمہارے ایک یقین کی دولت کے حاصل کرنے سے تمہاری ہر عبادت قبول ہو جائے گی، ہزاروں گناہوں سے بچ جاؤ گے، دنیا اور آخرت پکی بہترین ہو جائے گی۔ تو میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور یقین پہ کام کریں گے، یقین کی دولت پہ کام کریں گے۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔